کوفہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کے گرویدگی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام علی مقام کے جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیض یاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی یعنی گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور امارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی اور نہ ہی انسدادی تدابیر عمل میں لائے۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبیدہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، اس کا قائم کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار و قیاد تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطرہ و اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، نعرہ ہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے، مرحباً بی کا یا ابن رسول اللہ، اور قدیمتا خیرہ مقدمین کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہے، مگر اس وقت کی مسلط سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ دارالعمارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دمکایا، طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مقام پر بھیج کر اس کو گرفتار کرایا
اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام روسا و عمائد کو بھی قلعہ میں نظر بند کر لیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جو آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کارکنان قدرست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کا احاطہ تو کر لیا، اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی دعوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤسا عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار پہ قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے حکومت تمہاری دشمن ہو جائے، یزید ناپاک تمہارے بچہ قتل کر ڈالے، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا وقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کی تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شعرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا بند دیا گیا تھا۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کی نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بے عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام عالی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہیں فرمائیں گے۔
اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی و ان افعال اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں توآ نامی ایک عورت موجود تھی، اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مقام میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا گرگا تھا، اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن حریث کو طوال کوفہ اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لی کر توآ کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر گلا گوسپند پر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے۔ بعض مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک نوجوان سے نامردان کوفہ کی یہ جماعت نہ برد آزما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی کہ کوئی چال چلی جائے اور کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازہ کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تیغ زن چھپا کر کھڑے کر دیے اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیا خبر تھی اور آپ اس مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے؟ آپ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر کہ داؤدین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمہ میں وہ باید کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس مارکائے ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستمگاروں نے ان نو نہالوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کی گلی کوچوں میں پھیرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنے سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔